ایلوکوینٹ ادب کے ویور سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کے پلے لسٹ آپشن کو ایکسپلور کریں اور جتنے بھی آڈیو بکس کمپلیٹ ہو چکے ہیں جیسے داستان ایمان فروشوں کی، شمشیر بے نیام، آخری چٹان اور ایک بت شکن پیدا ہوا، فردوس ابلیس اور نیل بہتا رہا، اندلس کی ناگن، مارکہ کربلا، ان سب آڈیو بکس کو خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ یہی ہمیں سپورٹ کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ جزاک اللہ۔ دوسری صبح مجھے میرے ساتھی نے ہی جگایا تھا اور میں آنکھیں ملتا ہوا اٹھ گیا۔ میرا ساتھی مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا اور پھر اس نے مخصوص مضحکانہ انداز میں پوچھا، اوہو کیا بات ہے جیالے، کیا رات کی تاریکی نے تمہاری امنگوں کو نگل لیا ہے؟ کیا تمہاری عقل نے تمہیں کوئی تیز مشورہ دیا ہے؟ کیوں بوڑھے بے وقوف، یہ تو نے کیسے تصور کیا؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، ممکن ہے تم اس لیے دیر تک سوتے رہے ہو کہ بہلوم کی ورزش کا وقت نکل جائے اور تمہاری جان بچ جائے۔ یہ بات نہیں ہے گدھے، دراصل تو رات بھر کٹے ہوئے بکرے کی مانند چیختا رہا، اس لیے میں دیر سے سو سکا۔ میرے ساتھی نے میری توہین آمیز الفاظ کا برا نہیں مانا اور مسکراتا ہوا بولا، تب تیار ہو جا اور میرے ساتھ چل، بہلوم اکھاڑے میں آ چکا ہوگا اور ورزش کر رہا ہوگا۔ میں نے پانی سے ہاتھ منہ دھویا اور پھر اس کے ساتھ چل پڑا۔ راستے میں میں نے ورزش کے بارے میں تفصیل معلوم کی تو بوڑھے نے مجھے بتایا کہ مین پال اپنی فوجوں کو چاق و چوبند رکھنے کے لیے ان سے ورزش کراتا ہے۔ ایک ایک جتھے کے لیے ایک ایک دن مخصوص ہے، کیونکہ اس بے پناہ لشکر کے تمام سپاہی بیک وقت ورزش نہیں کر سکتے۔ ہاں، جو مخصوص لوگ ہیں وہ روزانہ ورزش کرتے ہیں اور ورزش کرنے والوں کی نگرانی کرتے ہیں، جیسے بہلوم۔ خوب، کیا خود مین پال اس ورزش کو دیکھتا ہے؟ بلا ناغہ، وہ اپنے سپاہیوں کو مستعد دیکھنا چاہتا ہے۔ اگر وہ خود ان پر نگاہ نہ رکھے تو وہ کاہل ہو جائیں گے۔ وہ ان کی کمزوری اور کسی تکلیف کا بھرپور ازالہ کرتا ہے۔ کیا وہ اکھاڑے میں پہنچ چکا ہوگا؟ نہ پہنچا ہوگا تو پہنچنے والا ہوگا، میرے ساتھی نے جواب دیا اور میں نے گردن ہلا دی۔ دلچسپ صورتحال تھی، میرے لیے پسندیدہ، اور ہم خیموں کی دوسری طرف میدان میں پہنچ گئے جہاں مین پال کے سپاہی ایک طویل دائرہ بنائے کھڑے تھے اور ان کے درمیان آج کے ورزش کرنے والے جسمانی کمالات دکھا رہے تھے۔ ایک بڑی چوکی ایک طرف بنی ہوئی تھی جس پر فرش بچھے ہوئے تھے۔ یہ چوکی شاید بہت سے لکڑی کے ٹکڑوں کو جوڑ کر بنائی گئی تھی۔ ہم اس چوکی کے عقب میں جا کھڑے ہوئے، دوسرے لوگوں نے ہمیں راستہ دے دیا تھا۔ تب میں نے گوشت کے پہاڑ بہلوم کو دیکھا۔ در حقیقت جسامت میں وہ پہاڑ تھا، لیکن اگناس کا عشر عشیر بھی نہیں تھا۔ وہ اکھاڑے کے درمیان وزنی پتھر اٹھائے ورزش کر رہا تھا۔ دوسرے لوگ بھی مختلف ورزشوں میں مصروف تھے۔ یہ پتھر جو اس کے ہاتھ میں گھوم رہے ہیں 10 آدمی مل کر اٹھا سکتے ہیں، میرے ساتھی نے بتایا، اور جس گھوڑے پر بہلوم سفر کرتا ہے اس کی زندگی چند ماہ سے زیادہ نہیں ہوتی، اس کی کمر ناکارہ ہو جاتی ہے، تب دوسرا سب سے مضبوط گھوڑا اس کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح بہلوم کی زندگی پر درجنوں گھوڑے کام آ چکے ہیں۔ خوب، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اس کے کھانڈے کا وزن بھی اتنا ہی ہے، اتنا لمبا کھانڈ تم نے اپنی زندگی میں نہ دیکھا ہوگا، اور اس کے وار سے بیک وقت کئی آدمی جان دے دیتے ہیں۔ میرا ساتھی اس کی مداح سرائی کر رہا تھا، لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ گوشت کے اس پہاڑ میں وہ وقار اور دبدبہ نہیں تھا جو اگناس میں تھا۔ اگناس، میری زندگی کا عظیم ترین انسان، بے شک نہ بھولنے والی شخصیت، اس کے جسم میں جو بھی طاقت ہو، لیکن اس کے دل میں چھپی ہوئی عظمت اس کے مقابل کو مسحور کر دیتی ہے۔ وہ عظیم انسان تھا، اور اس کے برعکس یہ چھچورا شخص جو وزنی پتھروں کو گھما کر خود کو دنیا کا سب سے طاقتور انسان سمجھ رہا تھا۔ کیا خیال ہے جیالے، کیا تمہاری رگوں میں دوڑتا ہوا خون رک نہیں گیا؟ کیا تمہیں اپنی بات کی حماقت کا احساس ہوا؟ میرے ساتھی نے سوال کیا اور میں ہنس پڑا۔ اے بے وقوف انسان، کیا اس کی طاقت صرف یہی ہے کہ وہ یہ پتھر گھما رہا ہے؟ اگر تو اسے ہی طاقت سمجھ رہا ہے تو سن،
میرے ہاتھ کی قوت اس پتھر کو مٹی میں بدل سکتی ہے، اور یہ شخص میں اسے اس طرح مار سکتا ہوں کہ پھر یہ زندگی میں کسی کو للکارنے کی جرات نہ کرے۔ میرا ساتھی حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر مجھے دیکھنے لگا۔ شاید اسے میری دماغی کیفیت پر شبہ ہونے لگا تھا۔ پھر اس نے مضحکانہ انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، ہائے رے، ساتھی بھی ملا تو صرف ایک رات کے لیے، اور وہ بھی ایسا احمق۔ چلو ٹھیک ہے، آج تک اکیلا رہا ہوں، پھر اکیلا ہو جاؤں گا۔ ٹھیک ہے بھائی، تو باتوں کا ماہر ہے۔ وہ دیکھ، خود مین پال عظیم حکمران اکھاڑی کی سیر کو آ گیا ہے۔ آہا، اس کے ساتھ اشتار بھی ہے۔ کیسا دکھ ہوگا تیری موت پر اشتار کو، آخر اس کا ایک اور آدمی جان دے بیٹھے گا۔ اس بار میں نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا اور مین پال اور اشتار کو دیکھ رہا تھا جو پتھر کی چوکی کی طرف آ رہے تھے۔ پھر وہ دونوں چوکی پر جا کھڑے ہوئے۔ اکھاڑے میں ورزش کرتے ہوئے لوگوں نے گردن جھکا کر اطاعت کا اعلان کیا، اور پھر بہلوم پتھر پھینک کر سینہ تانے ہوئے مین پال کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے بھی گردن جھکائی تھی۔ تب مین پال نے اشتار کی طرف رخ کر کے کہا، اسے دیکھ اشتار، میرے دوست کی بہن، اس جیسے انسان کی گردن بھی میرے سامنے جھکی ہے۔ ہاں، میں دنیا کا واحد شخص ہوں جس کے سامنے یہ گردن جھکاتا ہے، ورنہ کسی سرزمین نے ایسا انسان پیدا نہیں کیا جو اس کا سر جھکا دے۔ اس کی جسامت دیکھ، کیا اس سے قبل ایسا کوئی جوان دیکھا ہے؟ بولو اشتار، کیا تمہارے آدمیوں میں سے کوئی ہے جو اس کا مقابل ہو؟ یہ سوال ہے شہنشاہ، جس کا جواب مجھے دینا ہوگا۔ اشتار نے پوچھا۔ کیا مطلب؟ ہم نہیں سمجھے اشتار۔ مین پال نے پوچھا۔ میں کہنا چاہتی تھی مین پال، میں تمہیں بتانا چاہتی تھی کہ میں نے بھی ایک ہیرا تمہاری غلامی میں دیا ہے۔ ہاں، مجھے معلوم نہ تھا کہ عظیم مین پال چند جیالوں کی اس قدر عزت افزائی کرتا ہے، لیکن ٹھیک ہی تو ہے، عظیم مین پال ہی جیالوں کی قدر کر سکتا ہے کہ وہ خود دلیروں کا دلیر ہے۔ اشتار نے چالاکی سے کہا، اور یہ الفاظ میں نے سن لیے تھے۔ میں اشتار کی چالاکی پر مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ تیرا اندازہ درست ہے اشتار، ہمارے اس جوان کو فوج میں پوری مراعات حاصل ہیں۔ اس کی ہر ضرورت، ہر خواہش کی تکمیل ہوتی ہے۔ اسے دوسروں سے ممتاز سمجھا جاتا ہے، اور میدان جنگ میں یہ سارے ادھار چکا دیتا ہے۔ مگر تو نے کون سے ہیرے کی بات کہی تھی؟ تجھے وہ قاصد یاد نہیں رہا مین پال جو تیرے پاس گیا تھا؟ اوہ، سنہرے بدن والا، مگر کیا تو اسے صحیح و دماغ سمجھتی ہے؟ وہ معمولی سا انسان ہیرا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمیں بتا۔ بہلوم واپس چلا گیا تھا، اور اب وہ بیک وقت 5 پہلوانوں سے زور آزمائی کر رہا تھا۔ مین پال، تو اسے صحیح و دماغ کیوں نہیں سمجھتا؟ اشتار نے پوچھا۔ کیونکہ اس نے ایسی لاف و گزاف کی تھی۔ جانتی ہے اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا تھا کہ اگر میں اسے پورے لشکر سے جنگ کرنے چھوڑ دوں تو سورج چھپنے تک میرے آدھے سپاہی رہ جائیں گے۔ وہ جو کچھ بھی ہو، خوش قسمت ضرور ہے کہ ان الفاظ کی ادائیگی کے بعد زندہ واپس آ گیا، لیکن صرف تیرے نام کی وجہ سے۔ وہ بے پناہ طاقتور ہے مین پال، اس کی طاقت ضرور آزما تاکہ میدان جنگ میں تو اس کے سپرد بہتر کام کر سکے۔ کیا تیرا خیال ہے کہ میں اسے بہلوم کے بالمقابل لاؤں؟ مین پال نے حیرت سے پوچھا۔ بہلوم شاید اس کے سامنے ایک حقیر چونٹی کی حیثیت رکھتا ہے، اشتار نے کہا، اور یہ اس کا تجربہ تھا۔ غار کی چٹان کا ذکر اس نے مین پال سے نہیں کیا تھا، لیکن بہرحال وہ اس کی آنکھوں دیکھا واقعہ تھا۔ لیکن اس کے الفاظ سے مین پال کا چہرہ سرخ ہو گیا، اور چند منٹ سپاٹ نگاہوں سے اشتار کو دیکھتا رہا۔ پھر اس نے ایک گہری سانس لے کر مسکراتے ہوئے کہا، دقت یہ ہے کہ بہلوم اپنے شکار کو زندہ نہیں چھوڑتا، یہ اس کا اصول ہے، اور شاید درست بھی ہے، کیونکہ اس طرح اس کے سامنے صرف وہ آتا ہے جسے موت کی آرزو ہو۔ اگر ایسا نہ ہو تو ہر کس و ناکس آ کر اسے پریشان کرے، اور میں اشتار کے نازک دل کو ٹھیس نہیں لگا سکتا۔ اس وقت ہمارا ایک ایک آدمی قیمتی ہے۔ میں پوری توجہ سے ان کی گفتگو سن رہا تھا، مگر میرا احمق ساتھی کچھ اور ہی گھات لگائے بیٹھا تھا۔ چنانچہ اس نے اچانک باہر نکل کر لڑنے والوں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ اس کے ہونٹوں کے گوشے ہنسی سے کپ کپا رہے تھے۔
سنو اے جیالوں سنو، یہاں ایک ایسا بھی آدمی موجود ہے جو بہلوم کی طاقت کو للکارنا چاہتا ہے۔ سنو، اس کی دلچسپ بات سنو، اور وہ میرا ساتھی ہے، یعنی وہی قاصد جس نے کل لطیفے سنائے تھے۔ یہ اس کا تازہ لطیفہ ہے کہ وہ خود کو بہلوم کا مقابل سمجھتا ہے۔ کیا اس کے اس دلچسپ دعوے کی تصدیق کی جا سکتی ہے؟ بہلوم نے یہ الفاظ سنے اور ہاتھوں میں تھامے ہوئے پتھر پھینک دیے۔ پھر وہ آہستہ آہستہ میرے احمق ساتھی کی طرف بڑھا۔ اس کا چہرہ سپاٹ اور غصے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے میرے ساتھی کے گریبان کے لباس پر ہاتھ ڈالا اور اسے زمین سے 3 فٹ اوپر اٹھا کر اپنے مقابل کر لیا۔ تم نے جو کچھ کہا ہے کیا یہ حقیقت ہے؟ اس نے گرجدار آواز میں پوچھا، اور ایک عورت کے لیے میں اس سے زیادہ برداشت نہیں رکھتا تھا۔ چنانچہ میں عقب سے نکل آیا۔ ہاں، یہ حقیقت ہے۔ اس بے وقوف کو چھوڑ دے، میں تیرے سامنے ہوں، میں نے کہا، اور بہلوم نے لٹکے ہوئے آدمی کو نیچے پھینک دیا اور پھر میری طرف گھور کر دیکھا اور پھر مین پال کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ عظیم شہنشاہ، کیا تو اسے پہچان گیا؟ یہ وہی احمق قاصد ہے جس نے کل تیری شان میں گستاخی کی تھی، لیکن تیرے اشارے پر میں خود پر جبر کر گیا تھا۔ آج پھر اس نے ایک حماقت کی بات کہی ہے۔ میں انسان ہوں اور زیادہ قوت برداشت نہیں رکھتا، تاہم تیرا حکم ماننے کے لیے اب بھی تیار ہوں۔ یہ اکھاڑا ہے بہلوم، اور یہاں ہماری نہیں تیری حکومت ہے۔ اس نے تجھے اکھاڑے میں للکارا ہے، ہماری طرف سے اجازت ہے اسے جواب دے، مین پال نے کہا، اور مسکراتے ہوئے اشتار کی طرف دیکھا۔ اشتار کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ تھی۔ میں بھی ان کے سامنے پہنچ گیا۔ میں بھی اجازت چاہتا ہوں، میں نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، یہ اکھاڑے کے کھیل ہیں، میری سمجھ سے باہر، تاہم میری طرف سے ایک ہدایت ہے، اشتار نے کہا، اور مین پال دلچسپی سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ کھیل دشمنی کے نہیں ہیں، بلکہ صرف ایک دلچسپ مشغلہ ہے۔ عظیم مین پال کی فوج کا اب ایک جوان ہمارا ہمدرد ہے، چنانچہ میں چاہتی ہوں کہ بہلوم کو قتل نہ کیا جائے۔ تم اس بات کا خیال رکھنا، یہ میری خواہش ہے۔ اس خواہش کا احترام کیا جائے گا، میں نے گردن جھکاتے ہوئے کہا، اور میری بات کو بہلوم اور مین پال دونوں نے سنا۔ مین پال کی مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی اور بہلوم کا چہرہ اور سرخ ہو گیا۔ لیکن معزز شہنشاہ، میں یہ رعایت نہ دے سکوں گا، میرے اصول کے خلاف ہے۔ تمہیں اجازت ہے بہلوم، مین پال کے بجائے اشتار بول اٹھی، اور میں واپسی کے لیے مڑ گیا۔ تب میں نے اپنا اوپری لباس اتار دیا اور صرف زیریں چست لباس میں رہ گیا۔ میرے بازوؤں کی مچھلیاں تڑپ رہی تھیں اور میں اس دلچسپ کھیل کے لیے تیار تھا۔ بہلوم بھی مست ہاتھی کی طرح پلٹا اور میرے مقابل آ گیا۔ دوسرے تمام پہلوانوں نے اور سپاہگروں نے اپنے ہاتھ روک لیے۔ ایسا شاید ان کی زندگی میں چند بار ہی ہوا تھا کہ کسی نے باقاعدگی سے بہلوم کے مقابل آنے کی جرت کی ہو۔ ہاں، اگر قسمت کا مارا کوئی آ ہی جائے تو یوں سمجھا جاتا کہ اس کی موت اسی کا مقدر تھی، اور آج بھی اس کی دانست میں کسی کی موت آئی تھی۔ لوگ ایک طرف سمٹ گئے اور اب اکھاڑے میں صرف میں اور بہلوم تھے۔ تو اے بے وقوف انسان، سنبھل، میں نہیں جانتا کہ تو مخبوط الحواس ہے یا خرد مند، لیکن میرے مقابل آ کر تو نے موت کو آواز دی ہے، اور افسوس کہ اب میں بھی اسے ٹال نہیں سکتا، بہلوم نے جھکتے ہوئے کہا۔ گوشت اور ہڈیوں کے پہاڑ، اس وزنی ڈھیر پر مغرور ہونا مناسب نہیں ہے۔ میں تیری بنیادیں ہلا دوں گا۔ کائنات محدود نہیں ہے اور لاکھوں سرے بستہ رازوں سے بھری پڑی ہے۔ اس میں کیا کیا ہے، اس کے بارے میں کون جان سکتا ہے؟ ایک سے ایک زور آور اور حیرت انگیز انسان کائنات میں موجود ہیں۔ تیری حقیقت کیا ہے؟ چنانچہ مغرور ہونا بری بات ہے، اور اس کا نتیجہ تو ابھی دیکھ لے گا۔ تو سنبھل۔ بہلوم کسی اندھے بھینسے کی طرح گردن جھکائے آگے بڑھا اور میرے سینے پر سر ٹکا کر پہلے ہی وار میں میرا کام تمام کر دینا چاہتا تھا، اور اسے وہ شایان شان سمجھتا تھا
کہ پہلے ہی وار میں دشمن کا خاتمہ کر دیا جائے، ورنہ اس میں اور عام لڑاکوں میں کیا فرق رہ جاتا۔ عام لوگوں کا خیال ہوگا کہ میں اپنی بنسبت ہلکی پھلکی جسامت سے کام لے کر اس جنگلی سور کا وار بچا جاؤں گا اور پھرتی سے ایک طرف ہٹ جاؤں گا، لیکن اس وقت لوگوں کی حیرت سے چیخیں نکل گئیں جب میں نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر اس کی خوفناک ٹکر کو اپنے جسم پر روکا۔ لیکن لوگوں نے دیکھا کہ میں وزنی پہاڑ کی مانند اپنی جگہ قائم ہوں اور 1 انچ بھی نہیں ہلا، اور پھر میں نے اس کے دونوں شانوں پر ہاتھ رکھ کر اسے آسانی سے پیچھے دھکیل دیا۔ بہلوم نے ایک جھرجھری لی، اس کی آنکھوں میں وحشت جھانک رہی تھی۔ ایک بار پھر اس نے اسی انداز میں گردن جھکائی، اور اس بار اس کا حملہ پہلے سے بھی زیادہ شدید تھا۔ لیکن میں تو کھلا کھلا مارنے کا عادی ہوں، مغرور کو خود اس کی نگاہ میں ذلیل کر دیتا ہوں۔ میں نے اس بار بھی اس کی ٹکر کو اسی انداز میں جسم پر روکا اور اسے پیچھے دھکیلتے ہوئے کہا، یہ کیا مذاق کر رہا ہے بہلوم؟ کوئی مضبوط وار کر، یہ ٹکریں تو میرے پیٹ میں گدگدی کر رہی ہیں۔ لوگ ہیزیانی انداز میں ہنس پڑے اور پھر اس طرح خاموش ہو گئے جیسے اس سے پہلے کبھی نہ ہنسے ہوں اور اس کے بعد کبھی نہیں ہنسیں گے۔ ان کی ذہنی کیفیت خراب ہو گئی تھی۔ یہ سب کچھ ان کے لیے غیر متوقع تھا، اور بہلوم کا چہرہ آگ کی مانند نظر آنے لگا تھا۔ اس بار وہ دونوں بازو پھیلا کر میری طرف جھپٹا۔ اب وہ مجھے جکڑنے کا خیال رکھتا تھا۔ اس نے سوچا کہ مجھے اپنی گرفت میں لے کر پیس دے، اور اس نے مجھے اپنے درختوں کی ٹوٹی شاخوں جیسے بازوؤں میں بھی لے لیا۔ لیکن اس بار میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کا سر پکڑ لیا اور اسے کچے تربوز کی مانند دبایا۔ تو بہلوم نے گھبرا کر مجھے چھوڑ دیا۔ اسے خدشہ ہوا تھا کہ اس کا سر نہ پچک جائے۔ تب میں نے اسے سر ہی سے پکڑا اور گھما کر دور پھینک دیا۔ بہلوم کروٹ بل گرا تھا، لیکن صرف ایک لمحے، دوسرے لمحے وہ اپنے پیروں پر کھڑا تھا۔ اتنا مجمع تھا، لیکن سانسوں کی آواز بھی صاف سنائی دے رہی تھی۔ اشتار کے چہرے پر پھول کھلے ہوئے تھے اور مین پال کی آنکھیں حیرت سے پھٹی ہوئی تھیں۔ اب میں بہلوم کے اس کے غرور کو سزا دینے کے لیے آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کے قریب پہنچ کر اسی لمحے اس کا ہاتھ پکڑا اور دوسرا ہاتھ اس کی کمر میں لگایا۔ بہلوم نے تڑپ کر میری گرفت سے نکلنے کی کوشش کی، لیکن وہ گرفت ہی کیا جس سے شکار نکل جائے۔ میں نے بہلوم کو سر سے اونچا اٹھایا اور زمین پر دے مارا۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ بہلوم پھر اٹھ گیا، اس گڑیا کی مانند جس کے نچلے حصے میں سیسا بھرا ہوا ہے، اور وہ دباتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوتی ہے، لیکن اب اس کی ٹانگوں میں لرزش تھی اور چہرے پر بدحواسی۔ اسے ایسے انوکھے مقابل کی امید نہیں تھی جس پر کوئی داؤ کارگر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ پریشان تھا کہ کیا کرے۔ میں پھر اس کی طرف بڑھا اور اس نے مدافعتی انداز میں ہاتھ آگے بڑھا دیے۔ کیا خیال ہے، معاف کر دوں؟ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا، اور اس نے جلدی سے دونوں ہاتھ نیچے گرا لیے۔ ایک بار پھر اس نے پوری قوت مجتمع کر کے حملہ کیا، لیکن میں اس بار کھیل ختم کر دینا چاہتا تھا۔ میں نے اسے گرفت میں لے لیا، اور اس بار میری گرفت ایسی تھی کہ وہ نکل نہ سکا۔ میں نے اسے دونوں ہاتھوں پر اٹھا لیا، پھر اس کی دونوں ٹانگیں میں نے گردن میں پھنسائیں اور اوپری جسم نیچے کو چھوڑ دیا۔ اس نے خود کو زمین سے ٹکرانے کے لیے دونوں ہاتھوں کا سہارا لینے کی کوشش کی، لیکن یہ کوشش بے سود تھی۔ میں نے اس کی ٹانگوں کو اونچا کیا اور اس کا سر زمین سے ٹکرا دیا، اور اب میں یہ دلچسپ کھیل مسلسل کھیل رہا تھا۔ اشتار بے تحاشا ہنس رہی تھی۔ مین پال کا چہرہ ستا ہوا تھا اور وہ بے بسی سے ہاتھ مل رہا تھا۔ لوگوں کے منہ سے دبی دبی آوازیں نکل رہی تھیں، اور اب بہلوم بھی چیخنے لگا تھا۔ پھر جب وہ سر کچلا ہوا سانپ بن گیا تو میں نے اسے چھوڑ دیا اور وہ دھپ سے زمین پر گر پڑا۔ شاید وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ چاروں طرف سے لوگ دوڑ پڑے اور قریب آ کر اسے دیکھنے لگے۔ اس دیو کی شکست بھی حیرت انگیز تھی۔ میں آہستہ آہستہ اشتار کی طرف بڑھ گیا، اور پروفیسر، درحقیقت اس وقت وہ صرف عورت نظر آ رہی تھی، ایسی البیلی اکھڑ دیہاتن محبوبہ جو اپنے محبوب کی فتح پر ناز ہو۔ اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں محبت کا اعتراف کیا۔
اور پھر اسے مین پال کا خیال آ گیا۔ تب وہ ایک دم سنبھل گئی کیونکہ اس کی وارفتگی کھیل بگاڑ سکتی تھی۔ عظیم مین پال، میرا سپاہی تیری داد کا منتظر ہے، اس نے پاٹدار آواز میں کہا۔ نہ صرف داد بلکہ عظیم مرتبے کا مستحق ہے یہ شخص، کیونکہ یہ وہ ہے جو کہتا بھی ہے اور کرتا بھی ہے۔ بے شک اس نے بہلوم کو بدترین شکست دی ہے، اور ہم محسوس کرتے ہیں کہ اس کے بدن میں پوشیدہ قوت سب سے انوکھی ہے۔ یوں سمجھو بہلوم اس کے سامنے شیر خوار بچے سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا۔ مین پال نے خلوص دل سے اعتراف کیا۔ میرا خیال تھا کہ مین پال کو اپنی سپاہی کی شکست پسند نہ آئی ہوگی، لیکن در حقیقت اس نے پورے خلوص سے اعتراف کیا تھا۔ تب اس نے بلند آواز سے کہا، سن اے جیالے، سن اے بہادر، تو قائم ہے، تو عظیم ہے۔ تیری عظمت کے انعام کے طور پر ہم تجھے اپنی آدھی فوج کا سالار مقرر کرتے ہیں، اور تو نے اشتار کا حکم مانا اور اپنے شکار کو کوئی ایسی اذیت نہیں دی جس سے اس کی موت واقع ہو جاتی۔ اس لیے تیری اس وفا شعاری کے انعام کے طور پر ہم تجھے اپنے خاص مصاحبوں اور مشیروں میں شامل کرتے ہیں۔ ہمارے لشکر میں تیری حیثیت سب سے ممتاز رہے گی۔ مین پال عظیم ہے، وہ بہادروں کا قدردان ہے، اشتار نے کہا۔ اور یوں یہ دلچسپ صبح ختم ہوئی اور مجھے وہ نمایاں حیثیت مل گئی جو ابھی میری اصلیت سے میل نہ کھاتی تھی، لیکن بہرحال غنیمت تھی۔ آگے کا کھیل تو ابھی باقی تھا۔ اشتار مین پال کے ساتھ ہی واپس چلی گئی۔ میری اس ساتھی کو تو سانپ ہی سونگھ گیا تھا جس کے ساتھ میں مقیم تھا اور جس نے میرا مذاق اڑایا تھا۔ اکھاڑے سے میں واپس اسی کے خیمے میں گیا تھا، لیکن وہ نہ جانے کہاں تھا۔ کافی دیر تک میں خیمے میں بیٹھا گزرے ہوئے واقعات پر غور کرتا رہا۔ پھر جب بیٹھے بیٹھے اکتا گیا تو باہر نکل آیا۔ تب میں نے دیکھا میرا ساتھی خیمے کے باہر زمین پر گردن جھکائے بیٹھا کچھ سوچ رہا تھا۔ اوہ، تم یہاں کیوں بیٹھے ہو جیالے؟ اور وہ بری طرح اچھل پڑا، پھر اس طرح گھبرا کر اٹھا جیسے میں جھپٹا مار کر اسے دبوچنے والا ہوں۔ لیکن جب میں نے ایسا نہ کیا تو وہ تعجب خیز نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگا۔ تم مجھ سے ناراض ہو؟ اس نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ تم سے ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ میں نے تمہارا مذاق اڑایا تھا۔ اوہ، اس میں مذاق کی کیا بات تھی؟ تم میرا امتحان لینا چاہتے تھے، میں نے امتحان لے لیا۔ لیکن میں نے تمہیں مصیبت میں پھنسا دیا تھا۔ تم نے دیکھا مصیبت میں کون پھنس گیا تھا؟ کیا تم نے دوسری بات بھی صحیح کی تھی؟ دوسری کون سی بات؟ جب تم اشتار کے قاصد بن کر آئے تھے اور تم نے مین پال سے کہا تھا کہ تم لشکر کا قتل عام کر سکتے ہو اور خود قتل نہ ہوگے۔ سنو میرے دوست، میں کوئی بات غلط نہیں کرتا، تم جب چاہو آزما لینا۔ تب تو تم مین پال کے پورے لشکر پر بھاری ہو۔ لیکن ایک بات سنو، اگر تم دونوں کے ہاتھوں میں ہتھیار ہوتے تو کیا اس وقت بھی تم بہلول پر قابو پا لیتے؟ بہلوم صرف پہلوان ہی نہیں، ایک اچھا سپاہی بھی ہے۔ میرا خیال ہے اس کے دھاردار کھانڈے کے وار سے تم جان نہ بچا سکتے۔ اور اس کی بات سن کر مجھے بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ ایک بات بتاؤ مکار سپاہی، کیا تمہاری بہلوم سے کچھ دشمنی ہے؟ یزگل کی قسم ہرگز نہیں۔ پھر تم اس کی زندگی کے گاہک کیوں ہو؟ امان کی قسم میں نہیں سمجھا۔ تو سنو، اگر بہلوم کو عقل نہ آئی ہو اور اس کے دل میں ہتھیار استعمال کرنے کی حسرت رہ گئی ہو تو کل کے کھیل میں تم اعلان کر سکتے ہو کہ میں بہلوم کو ہر فن سپاہ میں شکست دے سکتا ہوں۔ میں اس کے ناقابل تسخیر کھانڈے کو چیر کر درخت کی کمزور ٹہنی کی مانند ناکارہ بنا سکتا ہوں۔ میں اس کے تیز نیزے کی انی کو اپنے جسم پر روک کر موڑ دوں گا۔ میں اس سے ہر طریقے جنگ کرنے کو تیار ہوں، مگر اب وہ تم سے جنگ نہ کر سکے گا۔ کیوں؟ کیونکہ تمہاری حیثیت اس سے کہیں زیادہ بڑھ چکی ہے۔ ارے باپ رے باپ، میں تم سے اس بے تکلفی سے کیسے مخاطب ہوں؟ تم تو میرا افسر اعلیٰ بن چکے ہو۔ اس نے پلٹ کر بھاگنے کی کوشش کی، لیکن میں نے لپک کر اس مسخرے کی گردن پکڑ لی۔ سن او نامعقول،
میں ابھی بھی تیرا دوست اور تیرا ساتھی ہوں، مجھے مین پال کی سالاری سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، تاہم اشتار کے لیے میں سب کچھ کرنے کو تیار ہوں۔ اشتار، اس نے میری طرف دیکھا، پھر لوفروں کی طرح مسکرانے لگا اور پھر گردن مٹکاتے ہوئے بولا، تو یہ قصہ ہے بڑے بھائی، ٹھیک ہے، بڑے آدمیوں کی بڑی باتیں۔ تو کل تم اسے میری طرف سے للکار رہے ہو؟ میں نے پوچھا، اور اس نے دونوں کان پکڑ لیے اور زور زور سے کھینچنے لگا۔ نہیں نہیں، شمس کی قسم ہرگز نہیں، تم نے میرے ساتھ ایک زیادتی بھی کی ہے۔ وہ کیا؟ میں نے پوچھا۔ جب تم نے اسے شکست دی تھی تو اسے قتل کیوں نہیں کر دیا؟ بہلوم بڑا کینہ پرور انسان ہے، وہ یہ بات کبھی نہیں بھولے گا کہ میں نے اسے تم سے مقابلے پر اکسایا ہے، اور میری جان کسی بھی وقت عذاب میں آ جائے گی۔ تم فکر مت کرو، اگر اس نے تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کی تو میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اور وہ خوشی سے کھل گیا اور پھر اچھلتے ہوئے بولا، تب تم مجھے اپنے معالجوں میں شامل کر لو، مجھے اپنے ساتھ ہی لگاؤ، یقین جانو بہت اچھا اور بے حد وفادار ثابت ہوں گا۔ ٹھیک ہے، لیکن ایک شرط بھی ہوگی۔ کہو کہو، جلدی کہو۔ تمہارا خیمہ میرے خیمے سے اتنی دور ہوگا کہ رات کو سوتے ہوئے تمہاری کٹے ہوئے بکرے جیسی آواز مجھ تک نہ پہنچے۔ ہاں ہاں، ایسا ہی ہوگا، لیکن یقین کرو اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے۔ میں نے بدبخت سوما کو بھی یقین دلانے کی کوشش کی تھی، لیکن ہائے افسوس وہ نہ مانی اور اس نے میری شریکی زندگی بننے سے انکار کر دیا۔ سوما کون تھی؟ میں نے دلچسپی سے پوچھا۔ میری محبوبہ، لیکن صرف دن کی، ایک دفعہ رات کو بھی میرے ساتھ رہ گئی تھی، بس اسی دن سے اس نے مجھ سے علیحدگی اختیار کر لی اور پھر کسی قیمت پر میرے ساتھ زندگی گزارنے پر آمادہ نہ ہوئی۔ مجھے بے تحاشا ہنسی آ گئی، وہ دلچسپ آدمی تھا، اور اس وقت جب تک اشتار کی میت حاصل نہ ہو جاتی اس کے ساتھ اچھا وقت گزر سکتا تھا۔ میں اسے کچھ اور گفتگو کرنے والا تھا کہ اسی وقت مین پال کے خصوصی دستے کے 2 سپاہی نظر آئے، وہ میرے سامنے آ کر جھک گئے تھے۔ عظیم مین پال تجھے طلب کرتا ہے، وہ بیک وقت بولے، اور میں نے اپنے ساتھی کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میں چلتا ہوں، تجھ سے جو گفتگو ہوئی ہے اس کا خیال رکھوں گا، اور میں ان دونوں کے ساتھ چل پڑا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں مین پال کے خیمے میں داخل ہو گیا، اشتار اس کے ساتھ موجود تھی۔ مین پال منتظر تھا کہ میں اس کی تعظیم کے لیے جھکوں، لیکن یہ میرے بس کی بات نہیں تھی۔ تب مین پال کے ہونٹ سکڑ گئے، اس نے اشتار کی طرف دیکھا اور اشتار نے مسکراتے ہوئے اس کے بازو پر ہاتھ رکھ دیا، اور اس مسکراہٹ میں مین پال کا غصہ جذب ہو گیا۔ تب اس نے خود پر قابو پاتے ہوئے کھردری آواز میں کہا، تیرا نام کیا ہے جیالے؟ اشتار کا کہنا ہے کہ اسے تیرا نام معلوم نہیں ہے۔ تو مجھے قوت کے نام سے پکار سکتا ہے۔ کیا تو مصر سے آیا ہے؟ ہاں۔ مصر ہی کا باشندہ ہے؟ نہیں۔ میں یہی معلوم کرنا چاہتا تھا کہ مصر سے آنے سے قبل تو کہاں رہتا تھا، تیرا حسب و نسب کیا ہے، تیرا قبیلہ کون سا ہے؟ سن اے مین پال، اشتار نے تجھے میرے بارے میں جو کچھ بتایا ہے وہ حقیقت ہے، اس سے زیادہ نہ اشتار کو معلوم ہو سکا ہے نہ تجھے معلوم ہوگا۔ میں نے اشتار سے وعدہ کیا ہے کہ اس وقت تک اس کے ساتھ رہوں گا جب تک اس کا انتقام نہ پورا ہو جائے، سو میں اپنے وعدے کی پابندی کروں گا، اسی لیے میں یہاں ہوں۔ میرے اوپر کوئی پابندی مسلط نہ کی جائے، مجھ سے کسی معاملے میں کوئی توقع نہ رکھی جائے، اسی میں تمہاری بہبود مضمر ہے۔ مین پال غور سے میری گفتگو سن رہا تھا، لیکن میری باتوں سے نہ جانے کیوں وہ ناراض نہیں ہوا اور مسکراتا رہا۔ اشتار بتا چکی ہے کہ تو حیرت انگیز قوتوں کا مالک ہے، تو بڑی بڑی چٹانوں کو لڑکا سکتا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ حسین اشتار جھوٹ نہیں بولتی۔ بہرحال ہم نے تجھے تیرے شایان شان عہدہ دیا ہے، کیا تو اس سے خوش نہیں؟ اور اس کی بات پر میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔
تب میں نے مسکراتے ہوئے کہا، شاید تو میری بات پر یقین نہ کرے، لیکن میں تجھے ضرور بتاؤں گا کہ مجھے پورے مصر کی بادشاہت سونپی جا رہی تھی، اور اس سے قبل بھی بہت سی حکومتوں نے اپنا ملک میرے حوالے کرنے کی پیشکش کی تھی، لیکن بین پال، میں ایک سیلانی انسان ہوں، دنیا دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے عہدوں اور حکومتوں سے کوئی دلچسپی نہیں، میں تو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہوں۔ رہا تیری فوج میں شامل ہونے کا سوال، تو اگر تو ایسا کرے کہ اپنی ساری فوج کا ایک حصہ بنا اور دوسرے آدھے حصے کے لیے صرف مجھے تنہا رہنے دے، تو میری کارکردگی تیری فوج سے کسی طرح کم نہ ہوگی۔ مین پال منہ پھاڑے میری باتیں سنتا رہا۔ شاید میری چند باتوں نے اسے مطمئن کر دیا تھا، اس لیے اس کے چہرے کی مسکراہٹ برقرار رہی، اور پھر اس نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے کہا، تو نے جو کچھ بھی کہا اس میں کیا جھوٹ ہے اور کیا حقیقت، تاہم ہم تیری قوتوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یوں ہی صحیح، لیکن ہمیں تیرے جیسے جیالے جوان کی ضرورت ہے۔ فی الحال جو عہدہ ہم نے تیرے حوالے کیا ہے اسے سنبھال کر رکھ لے، اس کے بعد اپنے بارے میں فیصلہ کرنا تیرا کام ہوگا۔ ہاں، ہم نے پوری فوج کو احکامات دے دیے ہیں، تیرے ماتحت افسر تیرے پاس آئیں گے۔ آج رات چاند نکلنے پر ہم کوچ کریں گے۔ دن کی روشنی میں اپنے افسروں سے مل کر اپنے دستوں کو منظم کر لے۔ میں نے گردن ہلا دی اور خیمے سے باہر نکل آیا۔ تو یوں پروفیسر، مجھے براہ راست ایک فوج کی قیادت نصیب ہوئی۔ اسی رات جب کہ پہاڑ تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے، مین پال کے لشکر نے کوچ کر دیا۔ رات کا سفر ان کے نزدیک کامیابی کی ضمانت ہوتا تھا۔ اشتار اور مین پال اپنے خاص مصاحبوں کے ساتھ آگے تھے۔ ان کے دونوں طرف 2 اور گھوڑے تھے، جن میں سے ایک پر میں اور دوسرے پر بقیہ آدھی فوج کا سالار، جو ایک ادھیڑ عمر تجربے کار تھا، وہ سوار تھا۔ یہ گھوڑے رات کے سفر کے عادی تھے، اس لیے سورج بلند ہونے تک کسی گھوڑے نے ایک بار بھی ٹھوکر نہیں کھائی اور کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا۔